اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل عظمت مصطفیٰ پر گفتگو اس انداز سے ہو رہی ہے کہ دشمن نے سازش بنائی کہ عظمت مصطفیٰ کو مسلمانوں کی نگاہ میں گرا دے اور مصطفیٰ کو میرے آقا و مولا مصطفیٰ کو ایک عام بشری لیول تک لے کر آ جائے کہ لوگ کہیں
کہ نبی بھی ہماری طرح کا بشر ہے، اور مسلسل آپ سن رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی تمہارے جیسے بشر ہوں۔ کل آپ نے قرآن سے سنا، اے انسانوں جب تمہارا کرتا نبی کے کرتے کے برابر نہیں ہو سکتا، جب تمہارا کرتا نبی کے کرتے کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر تم نبی کے برابر کیسے، تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر آپ نے سنا کہ نبی کے سونگھنے کی طاقت، کہ 440 کلومیٹر کے فاصلے سے حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں انی لاشم، مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ پھر آپ نے سنا سننے کی طاقت، کہ نبی کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ چونٹی کی آواز کو سنتے ہیں۔ آپ چونٹی کی آواز نہیں سونگ سکتے تو آپ نے کیسے کہہ دیا نبی ہم جیسے بشر؟ وہی جملہ جو میرے مولا علی نے فرمایا جب کسی نے کہا یا علی آپ بھی بشر ہم بھی بشر تو فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا فرق یہ ہے تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے، میں ان سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، تم نبی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو، تم خود کو نبی جیسا کہہ رہے ہو، اگر تم میں طاقت ہے نبی کے وارث و جانشین علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اگر تم میں دم ہے طاقت ہے تو علی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ بھائی بتاؤ، تم کہتے ہو تم نبی جیسے، تم علی جیسے، ذرا بتاؤ تم میں سے آج تک کس کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے؟ تم تم کہہ رہے ہو ہم علی جیسے، علی ہم جیسے، تم میں سے کس کی آج تک کعبے میں ولادت ہوئی ہے؟ اچھا ایک جملہ سنیے گا، اچھا دروازے سے جا کر اندر کسی کی بھی ولادت ہو سکتی ہے؟ دروازے سے جا کر اندر کوئی بھی ولادت کر سکتا ہے، لیکن دیوار ٹوٹ کر بلائے، بتاؤ کون ایسا ہے جس کو دیوار ٹوٹ کر بلائے؟ تم کہتے ہو علی ہم جیسے، کتنوں میں سے تمہارے لوگوں کی ولادت پر آسمان سے خواتین نازل ہوئی ہیں، مگر علی کی ولادت پر آسمان سے خواتین نازل ہوئی ہیں۔ تم کہتے ہو علی نبی ہم جیسے، تم میں سے کتنوں کی ولادت پر آسمان سے کوثر کا پانی نازل ہوا ہے، مگر علی کی ولادت پہ آسمان سے کوثر کا پانی نازل ہوا ہے۔ تم کہتے ہو نبی علی ہم جیسے، تم میں سے کتنوں کے بچوں نے پیدا ہوتے ہی تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی یا قرآن پڑھی، مگر تاریخ بتاتی ہے علی نے پیدا ہوتے ہی رسول کے گود میں کہا یا رسول خدا کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، یا رسول خدا کیا قرآن سناؤں؟ تم کہہ رہے ہو تم میں سے کس کا بچہ اٹھتے ہی پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھتا ہے؟ تم میں سے کس کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ اور میرے مولا علی نے، میرے آقا علی نے پیدا ہوتے ہی رسول کی گود میں جب رسول نے کہا قرآن سنائیے تو مولا علی نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنوں کی شان کی آیت سنا دی۔ گویا علی نے پیدا ہوتے ہی بتایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں۔ مولا علی نے پیدا ہوتے ہی بتایا علی والے کامیاب ہیں۔ تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو بستر پہ سو کے مرضی رب خریدتا ہے؟ ہاں بھائی، تم میں سے کون ہے جو بستر پہ سو کے مرضی رب خریدتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جس کی شادی میں 70,000 حوریں آتی ہیں؟ یہ مولا علی کی شادی میں 70,000 حوریں آئیں۔ تم میں سے کون ہے جس کی تلوار ٹوٹ جائے میدان جنگ میں اور اس کے لیے آسمان سے تلوار آ جائے؟ تم میں سے کون ہے جس کے لیے آسمان سے تلوار آ جائے؟ اچھا میرے مولا علی کی جنگ احد میں تلوار ٹوٹی تھی، اللہ کے رسول کے پاس تلوار تھی، یا رسول خدا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ اپنی تلوار کیوں نہیں دے رہے؟ اگر رسول سے پوچھا جائے تو رسول یہ جواب دیں گے اگر میرا فوجی ہوتا تو میں تلوار دیتا، فوجی خدا کا تلوار خدا دے گا۔ تم میں سے کس کی تلوار آسمان سے آئی ہے؟ علی ابن ابی طالب کے لیے آسمان سے تلوار آئی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ولادت کی بات کرتے ہیں
تمہاری جب ولادت ہوتی ہے، ہمارا عالم یہی ہے، ہم عام انسان ہیں، ہماری جب ولادت ہوتی ہے، تمہاری جب ولادت ہوتی ہے، جس جگہ پہ ہماری ولادت ہوتی ہے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ جگہ اتنی نجس ہوتی ہے کہ اگر کوئی وہاں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل، مگر جہاں علی کی ولادت ہو جائے، جہاں علی کی ولادت ہو جائے وہ اتنی باعظمت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز باطل۔ تم کیسے کہہ رہے ہو تم علی جیسے، تم کیسے کہہ رہے ہو تم نبی جیسے، تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے، تم علی جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ دشمن کی سازش تھی کہ نبی اور علی کو معمولی دکھا دو، اور دشمن کی سازش بڑھتی گئی بڑھتی گئی، کہا نبی نعوذ باللہ مردہ ہے۔ ہم نے کہا کیوں کہتے ہو نبی مردہ؟ کیونکہ جب ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا نہ کہو، ہم کہتے ہیں یا کیوں نہ کہو، کہتے ہیں یا زندے کو کہا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ رسول چلے گئے مردہ نعوذ باللہ کہتے ہیں رسول کو، علی مولا کو مردہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے جو رسول کے قدموں پہ شہید ہوئے انہیں بھی مردہ نہ کہو، اور تم رسول کو مردہ کہہ رہے ہو۔ یہ ساری سازش تھی کہ مقام مصطفیٰ کو گرایا جائے، اور ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلمان کی طاقت یہی ہے کہ مسلمان رسول کو رسول سمجھے، مسلمان رسول کو نور سمجھے، مسلمان رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھے، تبھی انسان کو طاقت ملے گی۔ لیکن جب انسان مسلمان رسول کو نارمل انسان سمجھے، معمولی انسان سمجھے، تو رسول سے کوئی طاقت نہیں لے سکتا، رسول سے کبھی مدد نہیں لے سکتا، کیونکہ اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔ یہ سازش تھی دشمن نے بنائی تاکہ مسلمانوں کو شکست دے، اور اس سازش کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ کہا مسلمانوں کا عقیدہ کمزور کر دو اور مسلمانوں کا اخلاق کمزور کر دو۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا اخلاق کیا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اہل بیت نے کیا سکھایا، نبی نے کیا سکھایا، رسول خدا نے کیا سکھایا؟ آپ نے سنا وہ کچرا پھینکتی تھی، مگر رسول جب وہ بیمار ہو گئی اس سے ملنے چلے گئے۔ یہ اخلاق رسول ہے۔ مولا علی کا اخلاق کیا ہے؟ مولا علی کا اخلاق سنیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا یا علی اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، برا چلے تو آپ کیا کریں گے؟ مولا علی نے کہا یا رسول خدا میں اس کے ساتھ اچھا چلوں گا۔ یا علی اگر وہ دوبارہ برائی کرے کیا کریں گے؟ یا رسول خدا دوبارہ اچھائی کروں گا۔ یا علی اگر پھر برائی کرے، کہا پھر اچھائی کروں گا۔ یا علی اگر وہ مسلسل برائی کرتا رہے میں مسلسل اچھائی کرتا رہوں گا۔ یا علی وجہ کیا ہے؟ مولا علی کا پیغام ہے، اخلاق اسلام یہ ہے، اخلاق علی یہ ہے۔ یا علی وہ مسلسل بدتمیزی کر رہا ہے، وہ مسلسل برائی کر رہا ہے، آپ مسلسل اچھائی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا جب وہ اپنی بری عادت چھوڑنے کو تیار نہیں، میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ یہ اخلاق اہل بیت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایک دو بار بدتمیزی کرے، ہم ایک دو بار اچھا چل بھی جائیں اس کے ساتھ، کہتے ہیں اب یہ سر پہ چڑھ گیا ہے، اب اسے سدھارنے کا وقت آ چکا ہے، اور پھر ہم وہی بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں یا اس سے بدتر بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں جو اس نے کی ہوتی ہے۔ اسلام سکھا رہا ہے اخلاق، اور اصحاب ائمہ اطہار نے یہی سیرت، یہی سنت ہمیں دکھائی، یہی ہمیں سکھائی کہ دیکھو حضرت مالک اشتر ہیں، گورنر ہیں، گورنر کوفے کے، بہت پاورفل انسان، کسی نے مکہ مار دیا، جوان تھا، بدتمیز تھا، بے ادب تھا، بد اخلاق تھا، بدتمیزی کر دی یا تھوک دیا منہ پہ۔ اب اتنے بڑے گورنر، پاکستان کے کسی گورنر کو کوئی مکہ مارے تو کیا کرے گا؟ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ گورنر اس کے پورے خاندان کو جیل میں ڈلوا دے گا۔ لیکن یہ بھی گورنر ہے، سیکھو گورنر ہو اس گورنر علی سے۔ اس نے کیا کیا؟ مالک اشتر کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی۔ اخلاق اسلام یہ ہے، اخلاق علی یہ ہے، گورنر ہے، پاورفل ہے، سپر پاور ہے، طاقت ہے اسے جیل میں ڈال دے، طاقت ہے اسے قید میں ڈال دے، طاقت ہے اسے سزا دے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ مسجد چلے جاتے ہیں، مسجد میں جا کے دعا کرتے ہیں خدایا وہ جاہل تھا، اسے نہیں معلوم تھا مومن کی عزت کیا ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم تھا ایک مومن کی بے عزتی کرنا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے برابر ہے، خدایا وہ جاہل تھا، میں نے بھی بخش دیا، تو بھی اسے بخش دے۔ اب دیکھیں یار یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ اخلاق ہے۔ لیکن دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے کہا اخلاق بھی مسلمانوں سے لے لو۔ آج میں نے کہا پاکستان کا حال آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا اخلاقی لیول کیا ہے، عقائد میں بھی کمزور، اخلاق میں بھی کمزور، تو پھر کس طرح سے دشمن کو شکست دیں گے؟ دشمن کو ہم سے خوف کب ہے؟ ہماری مجالسوں سے خوف نہیں۔ مجلس میں جاؤ، بھائی میں آپ کو یورپ کی مثال دیتا ہوں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہم مجالس پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پہ جتنی مجلسیں پڑھنی ہے پڑھ لو،
کوئی انگریز منع نہیں کرتا, کوئی حکومت پابندی نہیں لگاتی, سعودی عرب کی طرح نہیں ہے یا بعض عرب ممالک کی طرح نہیں ہے. جتنی آزاداری کرنی ہے, جلوس انگلینڈ میں نکلتے ہیں, ماتم انگلینڈ میں ہوتے ہیں, یوم قدس کا جلوس انگلینڈ میں ہوتا ہے. بھائی ہر چیز کی اجازت دے دی انہوں نے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سازش کھیلی, انہوں نے عقائد کمزور کر دیے. بچے جب آ کے ہم سے سوال پوچھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں عقائد مائنس, اخلاق مائنس, اخلاق انگریزی اخلاق ہو گیا, عقیدہ انگریزی عقیدہ ہو گیا. وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ بھائی کتے کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے, ماں باپ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے. یہ حال کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی یہی حال بنتا رہے, جو کہ سازش کا حصہ بن چکا ہے؟ پاکستان میں بھی یہ سازش اپلائی ہو چکی ہے کہ عقائد کمزور کر دو, اخلاق کمزور کر دو. آپ ٹی وی پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کہاں سے اسلامی ٹی وی لگتا ہے؟ صرف محرم میں تھوڑا دوپٹہ سر پہ آ جاتا ہے, صرف رمضان میں تھوڑا دوپٹہ سر پہ آ جاتا ہے, باقی ہر بے حیائی, ہر بے غیرتی, ہر غلط کام ہوتا ہے, نام اسلامی پاکستانی ٹی وی ہے. نہیں, یہ دشمن کی سازش ہے, اور اب ہم نے اس سازش کو ناکام کرنا ہے. پہلے کہاں سے شروع کرو؟ پہلے اپنے اندر سے شروع کرو. اب میں تو اچانک سے پورے ملک کو تو نہیں سدھار سکتا, پہلے خود کو سدھارو. ہر انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے اور ایک روح ہے. روح اچھائی کی طرف لے جاتا ہے, نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. اب اپنے آپ سے شروع کرو. کیسے میں اپنی بیماری کو تلاش کروں؟ کیسے مجھے پتا چلے میرے اندر کیا بیماری ہے؟ جسم کی بیماری کا بخار ہوتا ہے, جسم کی بیماری میں درد ہوتا ہے, جسم کی بیماری میں پتھری ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن روح کی بیماری کی مجھے تکلیف نہیں ہوتی. کیسے پتا چلوں؟ نمبر 1, فیملی ہسٹری چیک کرو. اپنے خاندان میں دیکھو, اگر تمہارے خاندان میں کسی کو تکبر ہے, تمہارے ماں باپ کو ریاکاری کی بیماری ہے, تمہارے ماں باپ کو شوف کی بیماری ہے, یا حسد کی بیماری ہے, یا عجب کی بیماری ہے, یعنی تمہارے اندر بھی وہ بیماری ضرور آئے گی. جسم کی بیماری کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ کی بیماری ہے, بچوں میں اس کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب روح کی بیماری, نفس کی بیماریاں بھی اسی طرح ہے. اگر ماں باپ میں ہے تو تم میں بھی ہے, تو الرٹ ہو جاؤ, اس بیماری کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کرو کہ کیسے اس کا پہلے سے علاج کرنا شروع کر دو. دوسرا, کیسے پتا چلے, ڈائگنوز کیسے کروں نفس کی بیماریوں کو, میرے اندر کون سی بیماری ہے؟ کہا کہ محاسبہ کرو, حساب و کتاب کرو. یعنی اپنے دو حساب و کتاب کی دو میننگ ہے. ایک, اپنے تمام ایکشنز کو اینالائز کرو. بھائی میں نے نماز پڑھی, نماز تو گناہ سے روکتی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھ سے گناہ ہو گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اینالائز کرو اپنے ایکشنز کو. میں نے نماز تہجد 6 مہینے پڑھی, لیکن 2-4 دنوں سے قضا ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نماز ہمیشہ وقت پہ پڑھتا ہوں, آج 1 ہفتے سے نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہا, کیا وجہ ہے؟ میں کبھی گانے نہیں سنتا, لیکن مجھے اب گانے سننے میں کچھ مزہ آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ اب آپ نے تلاش کرنا ہے. اینالائز کرو اپنے ایک عمل کو, ایک ایکشن کو. میں نے اس کو سلام کیا, کیا وجہ تھی؟ میں نے آج باپ کو 1 گلاس پانی دیا, کس وجہ سے؟ کیا اس لیے کہ بابا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ باپ کی اطاعت کرو, باپ کی خدمت کرو, یا اس لیے کہ باپ سے 200 روپیہ نکالنا ہے کہ بھائی بابا سے جیب خرچی لینی ہے, تھوڑی سی چاپلوسی چمچا گیری کر لو؟ وجہ کیا ہے میرے ہر عمل کی؟ آج جو میں نے عمل کیا صبح سے ابھی تک, اس کے بیک گراؤنڈ میں موٹیویشن کیا ہے؟ دوسرا, حساب و کتاب کرو, مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئیں, میں نے کتنی غیبتیں کی, میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا. اور جب حساب و کتاب کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ میرے ایک عمل سے نہ صرف اس ایک انسان کو نقصان ہوا, شاید کئی انسانوں کو نقصان ہوا ہو. میں نے ایک جملہ کہا, جس جملے کی وجہ سے, مثال کے طور پہ, میرا ایک دوست تھا, ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میرا ایک دوست تھا فار ایگزامپل, وہ بیچارہ تھوڑا دیر میں آیا, تازہ اس کی شادی ہوئی تھی, اس کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آؤ گھومنے پھرنے. پہلے میرے ساتھ گھومنے پھرنے جاتا تھا, اب میں نے کہا آؤ, اس نے کہا بھائی میری تازہ شادی ہوئی ہے, سر نہ کھاؤ, میں بعد میں آؤں گا, 1 ہفتے بعد آؤں گا, 2 ہفتے بعد آؤں گا. تو میں نے اسے کہہ دیا زن مرید. ہاں بھائی, ایک جملہ اس کو میں نے کہا, کیا کہا؟ زن مرید. اب اس جملے کے بارے میں نے سوچا نہیں, اب اسی جملے کی وجہ سے شاید اسے غصہ آیا. اب اس کی بیوی نے کچھ کہا, اس نے غصے میں بیوی کا دل دکھا دیا, اور پھر یہ بات بڑھتی گئی, ان کی طلاق ہو گئی. اب دیکھیے, اس طلاق میں آپ بھی گنہگار ہیں, کیونکہ آپ نے اس بیچارے کو اکسایا, آپ نے ایسا جملہ کہا جو اس بیچارے کو اس وقت غصہ آ گیا, جس کے نتیجے میں اسی وقت بیگم نے کوئی بات کہہ دی اور جناب کلیش ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, اور پھر طلاق ہو گئی. یعنی جب محاسبہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ تمہارے جملے نے, ایک آدمی نے تازہ داڑھی رکھی تھی, جوان تھا, میں نے کہا اچھا جی مولوی بن گئے, بیچارے نے داڑھی شیو کر لی, یعنی میری وجہ سے اس نے داڑھی شیو کر لی, میں گنہگار ہوں. ایک بیچاری مومنہ نے حجاب کیا, کسی نے اس کا مذاق اڑا دیا, اب ہمارے لیے مولویانی بن رہی ہے, اس بیچارے نے حجاب چھوڑ دیا. اب اس میں گنہگار وہ خاتون ہے جس نے اس کو یہ جملہ کہا. یہ محاسبہ کرو گے تو پتہ چلے گا, محاسبے کے بغیر پتہ نہیں چلے گا. اچھا محاسبہ کرو گے کیا فائدہ ہوگا؟ بچوں کو بھی ٹریننگ کرائیے محاسبے کی. مثال کے طور پہ ایک بچے کا واقعہ ہے, اسے غصہ بہت آتا تھا, اس کے باپ نے کہا بیٹا تم غصہ بہت کرتے ہو, لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا تھا. کبھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے. بیٹے نے کہا نہیں بابا میں غصہ کرتا ہی نہیں ہوں.
کئی لوگ ایسے ہیں گالی دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, لیکن انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ گالی دے رہے ہیں. وہ ایک آدمی کا واقعہ ہے, آفس میں کام کرتا تھا, اس کو گالی دینے کی بڑی عادت تھی. تو اس کی شکایت باس تک پہنچی کہ بھائی یہ آدمی جو ہے نا یہ سب کو بدتمیزی کر کے گالی دیتا ہے. باس نے بلایا, باس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے تم جو بھی آتے ہیں کسٹمرز وغیرہ ان کے ساتھ بہت روڈ بیہیو کرتے ہو, بدتمیزی سے بات کرتے ہو. تو اس نے کہا کس بدتمیز, کس کمبخت نے کہا کہ میں بدتمیزی سے بات کرتا ہوں؟ اس نے کہا ابھی تو میرے سامنے بات کر رہا ہے اس انداز سے, تو سب اس کو پتہ ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. یہ ایک الگ گفتگو ہے, دو قسم کی جہالتیں ہیں. ایک جہالت یہ بھائی مجھے پنجابی نہیں آتی, مجھے پتہ ہے کہ مجھے پنجابی نہیں آتی, لیکن یہ جہل بسیط. ایک ہے جہل مرکب. جہل مرکب کیا ہے؟ مجھے پنجابی نہیں آتی اور مجھے پتہ نہیں کہ مجھے پنجابی نہیں آتی. ٹوٹی پھوٹی پنجابی بول کے خود کو پنجابی کا پروفیسر سمجھتا ہوں. یہ ہے بڑی خطرناک بیماری, یہ الگ موضوع ہے. تو اب اس بچے نے کہا کہ بابا مجھ میں تو غصہ ہی نہیں. باپ نے کہا محاسبہ کرو. کہا محاسبہ کیا ہوتا ہے, کیسے کروں؟ باپ نے اسے بچے کو بچپنے کے انداز میں سکھایا. کہا بیٹا جب بھی میں صبح جا رہا ہوں آفس, شام کو واپس آؤں گا, جب غصہ آیا کیلا اٹھانا دیوار میں مارنا. جب غصہ آیا کیلا اٹھانا دیوار میں مارنا. اب اس نے کہا بابا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. باپ نے اسے کیلے بھی دیے 50-100, ہتھوڑا بھی دیا, بیٹا شروع ہو جانا. اب اسے جب غصہ آتا تھا کیلا مارا, جب غصہ آیا دیوار میں کیلا مارا. شام کو جب باپ واپس آیا یہ بچہ خود کہنے لگا بابا مجھے خود اندازہ نہیں تھا, یہ تو میں نے دیوار میں سوراخ کر دیے 10 20 30 40 50 100, یعنی میں 100 مرتبہ غصے میں آتا ہوں دن میں. اب دیکھیے, اب باپ نے اسے سمجھانا چاہا. باپ نے کہا بیٹا جب تو غصے میں آتا ہے نا ایسے اپنے دماغ میں بھی سوراخ کرتے ہو اور ہمارے دماغ میں بھی سوراخ کرتے ہو, اور جب کسی کو غصے میں کوئی جملہ کہہ دیتے ہو تو اس کے دل میں بھی سوراخ کرتے ہو. دیکھو کتنا خطرناک. اب یہ محاسبہ کرو گے تو پتہ چلے گا, بغیر محاسبے کے نہیں پتہ چلے گا. اچھا ایک فیملی ہسٹری چیک کرو, میرے خاندان میں کون سی نفس کی بیماریاں ہیں. دوسرا محاسبہ کرو. تیسرا کیسے پتہ چلے میرے اندر نفس کی بیماری ہے؟ تمہارا بہترین دوست آئینہ ہے, اور بہترین دوست بیوی ہے. بیوی سے پوچھو مجھ میں کیا عیب ہے, اور میاں اسی طرح ایک دوسرے کو میاں بیوی بتائیں کہ ان میں کیا عیب ہے. وہ بھی میں نے بتایا کہ دیکھو اکیلے میں سب کے سامنے ایک دوسرے کے عیب نہیں بتانا. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, جیسے لباس ہمارا عیب چھپاتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے. اسی طرح آپ کے دو حقیقی دوست ہیں, آپ کے بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ آپ کا عیب بتائیں. اب اس کے بعد کیسے پتہ چلے میرے اندر نفس کی بیماری ہے؟ عالم دین آپ کو بتائے گا. عالم دین سے پوچھو, اور اس کے علاوہ کتاب پڑھو, وہ کتاب جو تمہیں نفس کی بیماریوں کے بارے میں بتاتی ہے. قلب سلیم شہید دستغیب کی کتاب ہے, اسی طرح چہل حدیث امام خمینی کی کتاب ہے, اسی طرح گناہان کبیرہ شہید دستغیب کی کتاب ہے. ان کتابوں کو پڑھو گے تو اس میں نفس کی بیماریوں کے سمٹمز لکھے ہوئے ہیں. یا اگر تم میں یہ سمٹم نظر آ رہا ہے یعنی تم ریاکار ہو, اگر تم میں یہ سمٹم نظر آ رہا ہے یعنی تم متکبر ہو. اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ نفس کی صفات کو ہم نے پہچاننا شروع کیا. ہم نے کہا نفس امارہ کی صفات. جب ہم میدان جنگ میں لڑتے ہیں دشمن کو دیکھو کہاں سے اٹیک کرتا ہے, دشمن کی کمزوری دیکھو, دشمن کی عادت دیکھو. نفس امارہ ہمارا دشمن ہے, اس کی عادت کیا ہے؟ نفس امارہ کی عادت یہ ہے کہ ہمیشہ کہتا ہے تم پرفیکٹ, تم بہترین, تم بے عیب, تم میں کوئی عیب نہیں. تم نے ایک نمازی, روزے دار, عزادار, ماشاءاللہ مجلس میں آتے ہو, تم میں کیا عیب؟ تم بہترین. یہ نفس کا دھوکہ ہے. جو کمپنی خود کو پرفیکٹ سمجھتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, جب تازہ آئی فون بنا تھا لوگ بڑے ماہر, بڑے خوش ہو گئے تھے کہ بھائی اتنی کمال کی ایک موبائل آ گئی ہے. اگر وہ آئی فون 8 یا آئی فون 9 کے زمانے میں کمپنی کہہ دیتی کہ بھائی ہم پرفیکٹ ہیں, اب اس سے زیادہ ہمیں آگے نہیں جانا, تو نہ 10 آتا, نہ 12 آتا, نہ 16 آتا, وہ آگے بڑھتے ہی نہیں. اب یہ جو بڑھ رہے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھا. کمپنیاں ایسے اسپیشل لوگ ہائر کرتی ہیں, پیسے لو, ہمیں ہمارا عیب بتاؤ تاکہ ہم پروگریس کریں, تاکہ ہم بڑھیں, تاکہ آگے جائیں. اگر کوئی لائر 30 سال پہلے جس نے پڑھائی ختم کی تھی اور پریکٹس میں آیا, اگر وہ کہتے بھائی میں پرفیکٹ ہوں, اب مجھے کسی اور آگے علم کی ضرورت نہیں, تو وہ تو ہر کیس جو ہے اس میں ناکام ہوگا. 30 سال میں نہ جانے کتنے نئے قوانین آ چکے ہوتے. اب ہم نے کبھی خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا, ہمیشہ خود کو عیب والا سمجھنا ہے. اور دوسری نفس امارہ کی کیا صفت ہے؟ نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند. جب بھی کوئی نصیحت کرے گا نفس امارہ آپ کو اس کا دشمن بنائے گا. جب بھی کوئی مولانا نصیحت کرے گا نفس امارہ آپ کو اس کا دشمن بنائے گا. آپ کا دوست نصیحت کرے گا نفس امارہ آپ کو اس کا دشمن بنا دے گا. میں آپ کو واقعہ سناؤں, ایک کمال کا واقعہ ہے. ایک صاحب تھے, وہ سگریٹ اسموک بہت کرتے تھے. تو کسی میگزین میں انہوں نے دیکھا کہ اسموکنگ کا تو بڑا نقصان ہے, اسموکنگ کا بڑا نقصان ہے, سارے نقصانات سگریٹ پینے کے اس میں لکھے ہوئے تھے. اب اس نے اپنے دوست کو آگے بتایا کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا
کہ سگریٹ کے اتنے نقصانات ہیں، یہ تو میں نے فلاں میگزین پڑھا تو پتہ چلا۔ تو دوست نے اسے کہا تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ کہ تو سدھر گیا، اب تو سگریٹ پینا چھوڑ دے گا، اسموکنگ چھوڑ دے گا۔ کہا نہیں، اب میں میگزین پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ ہاں بھائی، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام بے حیائی ہے، یہ کام گناہ ہے، تو بھائی پتہ چل گیا، اب کیا کریں گے؟ مولانا صاحب کی مجلس سننا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے حجاب و حیا پہ گفتگو کی تھی ایک مرتبہ، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی خاتون ننگے سر، بد حجاب، بے حجاب، نئے اٹریکٹیو کپڑے، خوبصورت کپڑے، ٹائٹ کپڑے پہن کے، عطر پرفیوم لگا کے، میک اپ کر کے اگر باہر گھر سے نکل رہی ہے، نامحرموں کے سامنے بازار میں گلی میں آ رہی ہے، تو اس کا اس انداز سے بازار میں آنا اس کے مرد کی بے غیرتی کی دلیل ہے۔ حدیث ہے، روایت ہے، حقیقت ہے، وہ مرد بے غیرت ہے، تبھی تو اس کی بیوی آ رہی ہے۔ البتہ یہ بات سنیے، کبھی کبھار جب اس طرح کی روایات اور واقعات جب مجلس سے آپ سنتے ہیں، پھر کبھی مرد بھی غصے میں آ جاتا ہے نا، وہ گھر جا کے پھر بیچاری بیوی کے ساتھ تھوڑا برا رویہ رکھتا ہے۔ نہیں، بیوی، حدیث ہے کہ خاتون پھول ہے، خاتون پھول ہے، اور خاتون کے ساتھ پھول والا رویہ رکھو۔ لڑائی جھگڑا، مارنا پیٹنا، مارنا تو انسان ہی نہیں ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے جو اپنی بیوی کو مارے، مسلمان تو کبھی نہیں مارتا، وہ جو بیوی کو مارتا ہے وہ انسان بھی نہیں ہے۔ کبھی اس طرح کی باتیں انسان سنتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھرا کسی نے کان اور بیچاری بیوی پہ جائے خالی کر دیا۔ یہ ساس بہو کے جھگڑوں میں اکثر ہوتا ہے، گھر آدمی آتا ہے، ماں نے کچھ کہا اور جناب وہ بیوی پہ خالی کر دیا، یا کبھی بیوی نے کچھ کہا، اگر بیوی کا زور زیادہ تھا تو خدا نخواستہ ماں کے ساتھ بدتمیز ہو جاتی۔ نہیں، مرد اگر عقل مند ہو کبھی گھر میں جھگڑا ہی رہو۔ یہ جو فتنے فساد ہوتے ہیں ساس بہو کے، اس میں نہ ساس کا قصور ہوتا ہے نہ بہو کا قصور، اس نالائق مرد کا ہوتا ہے جو مینج نہیں کر سکتا۔ ماں کی بات سنی، بیوی سے لڑنے گیا، بیوی کی بات سنی، ماں سے لڑنے گیا۔ لیکن اگر عقل مند ہوگا دونوں کو مینج کرے گا۔ یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا فیملی کے، اس میں کسی عورت کا قصور نہیں ہوتا، قصور مرد کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات سن کے تیسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اذان محترم، اب بیوی اگر بے حجاب، بد حجاب، میک اپ کر کے، ٹائٹ کپڑے پہن کے، عطر پرفیوم لگا کے باہر نکلے تو یہ اس کے مرد کی بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اب ہم نے جب یہ مجلس میں پڑھی روایت تو بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، مولانا صاحب یہ آپ نے ہمیں بے غیرت کیوں کہا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تمہاری بیگمات کیسے پھرتی ہیں، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب نفس امارہ جب موٹا ہوگا تو انسان اس مولوی کا دشمن ہو جائے گا، اس مولوی کا دشمن ہو جائے کہ یہ مولوی تو بھائی ہم پہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے۔ بھائی چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے کیا پتا کہ تم میں کیا عیب ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اٹیک کب کیا میں نے؟ لیکن نفس جب موٹا ہوتا ہے تو آپ کو دشمن بناتا ہے۔ میں اکثر مثال لیتا ہوں، یہ نفس کی صفت ہے، اسے نصیحت نہیں پسند، نصیحت کرنے والے کو دشمن کہتا ہے۔ لیکن سچ سچ بتائیے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے جب آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کیا اور ڈاکٹر نے کہا بھائی تمہارے کو کینسر ہے، اللہ نہ کرے، اور ارلی اسٹیجز پر ہے، یہ علاج کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کیا غصے میں آ کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تمہیں کینسر ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر تیرے خاندان کو کینسر ہے؟ آپ کہتے ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب علاج بھی بتا دو۔ اب جب مولوی کہہ رہا ہے تم میں تکبر ہے، تم میں ریا ہے، تم میں بغیرتی ہے، تو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اب بولو مولانا صاحب علاج بھی بتا دو۔ لیکن نہیں، یہ نفس کیونکہ موٹا ہے، نصیحت برداشت نہیں ہے، تو انسان اس عالم دین کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اب ہم نے نصیحت سننے کی عادت ڈالنی ہے، یہ نصیحت سننا بہت ضروری ہے۔ تو نفس کی ایک صفت آپ نے کیا سنا؟ خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے نفس امارہ، تو ہمیشہ ہم خود کو کم تر سمجھیں، کبھی خود کو اعلیٰ نہ سمجھے، اوپر نہ سمجھے، برتر نہ سمجھے، ہمیشہ سب سے کم تر۔ کہ آپ نے سنا اگر کوئی بچہ ہے تو کہو مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے گناہ کم، اگر کوئی بڑا ہے مجھ سے بڑا ہے تو یہ سوچو اس کی نیکیاں زیادہ۔ لیکن نفس ہمارا الٹا کہے گا چھوٹا ہے اس نے نیک عمل کم کیے ہیں، بڑا ہے اس نے گناہ زیادہ کیے ہیں۔ نہیں، خود کو کم تر سمجھو۔ یہ تو بات طے شدہ ہے کہ معصوم صرف 14 ہیں، تو میں معصوم نہیں، میں گناہ کر سکتا ہوں، میں خطا کر سکتا ہوں، میں غیر معصوم ہوں۔ تو خود کو جب عیب والا سمجھو گے تو تب نفس کو شکست دے سکو گے۔ لیکن خود کو جب پرفیکٹ سمجھو گے، ایک تو خودکشی ہے، یہ خود جو کمپنی کہے کہ ہم پرفیکٹ ہے اس نے خودکشی کر لی۔ جو شخص پڑھا لکھا انسان خود کو کہے میں نے اتنا پڑھ لیا کہ اب کوئی علم نہیں رہا، تو اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ علم تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے اے سیکھا، بے سیکھا، اور کہہ رہے کہ بس اب میں نے پورا علم سیکھ لیا۔ علم جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے؟ روایت میں ملتا ہے علم ابھی تک جتنا دنیا میں ہے نا، صرف 2 حرف علم کھلا ہے، صرف 2 حرف، الف اور بے، صرف 2 حرف علم کھلا ہے، اور جب امام زمانہ آئیں گے پورے 28 حرف کھل جائیں گے۔
اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یعنی جتنا علم دنیا میں ہے یہ پورا بھی اگر آپ سیکھ لیں تو 2 حرف ہے, 2 لیٹرز. جب امام آئیں گے پورا 28 حروف کو کھولیں گے. اب کوئی اس دنیا میں جتنا بھی سیکھ لے پوری دنیا کے علوم کو تو نہیں سیکھ سکتا. اب اگر خود کو پرفیکٹ کہے یعنی خودکشی کر رہا ہے, یعنی وہ خود کو جہالت میں ڈبا رہا ہے. تو اب ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اگر امام زمانہ کے قریب ہونا ہے, نفس کو شکست دو اور روح کو کامیابی دو. نفس کی اطاعت نہ کرو, روح کی اطاعت کرو. جب نفس کو شکست دو گے اور جب روح کی اطاعت کرو گے تو وہاں تم حر بن جاؤ گے. اس کے لیے محنت چاہیے. دیکھیے ایک دن کا کام نہیں. مجھے نہیں معلوم جتنے جوان بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ جم گئے ہوں گے. کچھ جوان وہ جم جانے کا انہیں شوق ہوتا ہے, 6 پیک بنائیں. کتنے 6 پیک ہی بنتے ہیں, 8 پیک نہیں بنتے. ہاں جی 6 پیک بنانے کا ایک بڑا شوق ہوتا ہے, مسلز ہمارے بن جائیں. اب ان جوانوں سے جنہوں نے 6 پیک بنائے یا 2 پیک یا 4 پیک جتنے پیک بنائے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ بھائی یہ کیا ایک دن میں تمہارے پیک بنے؟ یہ جو پیک بنے ہیں اس میں کوئی اچھا خاصا ٹائم لگا ہے. ایون وہ لوگ جو 1 پیک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ایک زمانے میں 1 پیک ہو جاتے ہیں, ان سے بھی پوچھئے کہ آپ کا جو 1 پیک بنا ہے کتنے عرصے میں بنا ہے. ان کو بھی کوئی 15-20 سال لگے ہوں گے تب جا کے وہ 1 پیک بن جاتا ہے ان کا. آپ سمجھ رہے 1 پیک کا مقصد کیا ہے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. یعنی محنت کرو گے. یہ ایک دن میں نفس کو شکست نہیں ملتی. نفس کو شکست دینے کے لیے آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے. انگریزی کا ایک جملہ ہے, کہتے ہیں کہ گڈ ہیبٹس آر ہارڈ ٹو فارم بٹ ایزی ٹو لیو. اور کمال کا جملہ ہے. گڈ ہیبٹس, یہ ریسرچ کی انہوں نے باقاعدہ, سائیکولوجسٹ کہتے ہیں گڈ ہیبٹس آر ہارڈ ٹو فارم بٹ ایزی ٹو لیو. اچھی عادتیں مشکل سے بنتی ہیں لیکن زندگی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن دوسرا جملہ کہتے بیڈ ہیبٹس آر ایزی ٹو فارم بٹ ہارڈ ٹو لیو. بری عادتیں یوں جلدی لگ جاتی ہیں مگر زندگی تباہ کر دیتی ہیں. آج یہی ہے, بچے سے پوچھو سگریٹ کیسے عادت لگی, کہا دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو اس نے اسموک کیا, اس نے اسموک کیا, میں نے اسموک کیا, عادت لگی. نشہ کیسے لگا, 2-3 مرتبہ نشہ ہو گیا, نشہ ہی ہو گیا. فلاں بری عادت کیسے, گانے کی عادت کیسے لگی, 2-4 گانے سنے, عادت. بری عادت جلدی لگتی ہے لیکن زندگی تباہ کر. اب ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے, اور صرف دنیا کی زندگی نہیں, ابدی زندگی کو بچانا ہے. ابدی زندگی کو بچانے کے لیے نفس کو شکست دینا واجب ہے. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں واجب نہیں اوجب واجبات ہے, یعنی واجب سے بھی زیادہ واجب ہے. کیونکہ خارجی جتنے تھے جو مولا علی کے دشمن تھے, نماز پڑھتے تھے, نماز واجب تھی, نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے نفس کو شکست نہیں دی, مولا علی کو مارنے آ گئے. یہ کربلا میں جو مولا حسین کو شہید کرنے آئے تھے انہوں نے کیا کہا, واجب پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کہا جلدی حسین کو شہید کرو, نماز پڑھنی ہے. یعنی نماز پڑھتے تھے, واجب پڑھتے تھے, مگر اوجب واجبات یعنی کیا, یعنی نفس کو شکست نہیں دی تو امام حسین کو قتل کرنے آ گئے. تو آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں نفس کو شکست دینا اوجب واجبات ہے. یہ واجب سے بھی زیادہ ضروری ہے. نفس کو شکست دو. نفس بڑا تمہارا خطرناک دشمن ہے, اور جب نفس کو شکست دو گے امام کے قریب پہنچو گے. اور آپ نے سنا کہ اس خاتون نے 7 سال محنت کی, نفس کو شکست دی اس نے, کیونکہ نفس تو کہہ رہا تھا گھر میں تو بند ہے, باہر نکل, گھومو پھرو, لیکن روح کی آواز تھی نہیں, باہر جاؤ گی تو بے حجاب جانا پڑے گا, امام کا دل دکھے گا. میں امام کا دل نہیں دکھا سکتی, بیٹھ جا کوئی بات نہیں. 1 سال گزر گیا, نفس کی آواز آ رہی ہے, مسلسل نفس حملہ کرتا ہے, اب تو نکل, 1 سال ہو گیا, نہیں میں باہر نہیں نکل سکتی, کیونکہ اگر باہر جاؤں گی تو بے حجاب پھرنا پڑے گا. اور میں نے آپ کو کہا یہ تو پھر بھی پرانا واقعہ ہے, ہمارے اس زمانے کے واقعات میں نے کئی واقعات دیکھیں, اسی طرح فرانس میں, اسی طرح جنیوا میں, اسی طرح بیلجیم میں, اسی طرح افریقہ رینین میں کئی واقعات میں نے دیکھے کہ خواتین نے حجاب بچانے کے لیے, بچیوں نے حجاب بچانے کے لیے قربانیاں دیں. یہ ہے محبت امام زمانہ, یہ ہے عشق امام زمانہ. عشق امام زمانہ میں سیکریفائس چاہیے. حور نے سیکریفائس کیا. میں نے کیا کہا, جنرل تھا, تمام دنیا کی لگژریز اس کے لائف میں تھی, سب اس نے سیکریفائس کیا امام کی خاطر. امام کی محبت میں سیکریفائس کی ضرورت ہے, اور امام کا حقیقی عاشق, حقیقی محب, حقیقی محبت کرنے والا وہ سیکریفائس کرتا ہے, اور سیکریفائس میں اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, ایک ماں ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے, اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے, 9 مہینے تکلیف, پھر ڈیلیوری کی تکلیف, پھر بچے کے بڑے کرنے کی کتنی تکلیفیں. اب ان تکلیفوں میں ماں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں جی, 9 مہینے تڑپتی ہے لیکن اسے مزہ آ رہا. کیوں؟ کیونکہ اسے نعمت مل رہی ہے, بچہ مل رہا ہے, کیونکہ اسے اس سے محبت ہے. لیکن
اگر آپ کہیں کہ مولا مجھے آپ سے محبت تو ہے لیکن آپ کی خاطر کوئی سیکریفائز نہیں کروں گا، آپ کی خاطر کوئی برائی نہیں چھوڑوں گا، آپ کی خاطر کوئی حرام نہیں چھوڑوں گا، اور اگر چھوڑ رہا ہوں بھی تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ابھی محبت سچی نہیں ہے، زبانی ہے یا بہت کمزور والی محبت ہے۔ محبت کے بھی لیولز ہیں، درجات ہیں، ابھی پہلی سیڑھی کی محبت ہے، ہمیں مودت پہ پہنچنا ہے، اعلیٰ لیول کی جو محبت ہے۔ اب میں نے آپ کو القادر المقتدر القوی القائم کا نسخہ دیا تھا، پتہ ہے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ بھائی اب اتنا ٹائم کون دے گا؟ ہاں بھائی آدھا گھنٹہ کون ٹائم نکالے گا، 60 دن تک کون ٹائم نکالے گا؟ سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ امام زمانہ کہتے ہیں مومنو اگر تم نے اپنے مومن بھائی کی مدد کی تو اس مومن کی مدد نہیں صرف بلکہ امام زمانہ کی مدد ہے۔ یعنی آپ جب اس نسخے پہ عمل کریں گے تو آپ نے گویا اپنے مولا کی مدد کی۔ ابھی امام زمانہ آ جائے، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کو جان قربان کریں گے، آج یہ چھوٹا سا نسخہ نہیں کرنے کو تیار ہے، القادر المقتدر القوی القائم، تو پھر امام کے لیے جان کہاں ہم قربان کریں گے؟ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے اور اس نسخے سے مومنین کی مدد ہو سکتی ہے، ظالم کا تختہ پلٹ سکتا ہے، لیکن اگر ہم نہ کریں تو وہی وجہ ہے کہ ہم سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں امام کی خاطر۔ تو ہم کل بھی جب امام آئیں گے، خدا نخواستہ امام کا شاید ایسا ہو کہ ہم ساتھ نہ دیں اور کسی اور جگہ چلے جائیں، اللہ اکبر، خدا را اس نسخے پہ عمل کیجئے۔ آج میں صرف آخری مرتبہ، پھر بالکل آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، کتنے مومنین نے اس نسخے پہ عمل کیا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ القادر المقتدر القوی القائم، روز بروز تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اللہ خیر کرے کہ کل پرسوں کیا حال ہوگا، لیکن بس اب جو تعداد اتنی کم ہو چکی ہے، بس آج سے میں نہیں پوچھوں گا، کل سے آپ کی مرضی، آپ عمل کریں نہ کریں، لیکن جیسے میں نے کہا میں وہ نسخے بتاتا رہوں گا جس سے شاید اکا دکا جو مومنین آ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ فائدہ ملے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نسخہ، اب اس پہ عمل نہ کرنا آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں مومن بھائیوں کی مدد کرنا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا مومن کی مدد کرنا خود امام زمانہ کی مدد کرنے کے برابر ہے، لیکن جب انسان امام سے اتنی محبت اعلیٰ لیول کے نہیں رکھتا تو پھر کہتا ہے میرا کیا چاہیے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے چائے پینی ہے، مجھے اخبار دیکھنی ہے، مجھے گھومنا پھرنا جانا ہے، مجھے گپ شپ کرنی ہے، لیکن مومن بھائی کی مدد کے لیے آدھا گھنٹہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں القادر المقتدر القوی القائم کا ذکر کروں اور دعا کروں کہ خدایا ظالموں کا تختہ پلٹ دے، جو پارا چرار میں ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو نابود کر دے، جو ایران میں، لبنان میں، شام میں، فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو نابود کر دے۔ اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم نہ ہونا بتا رہا ہے، ٹائم ہے، ٹائم نہ ہونا بتا رہا ہے کہ میرے لیے اس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اسی چیز کو کرتے ہیں جس کی پرائیورٹی ہم دیتے ہیں، جو ہماری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے، یعنی یہ عمل ہمارے لیے اہم نہیں رکھتا، لیکن خدا را محرم نام بیدار ہونے کا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ یہ مومن بھائی کی صرف مدد نہیں بلکہ یہ امام زمانہ کی مدد ہے۔ اس نسخے پہ عمل کرو انشاءاللہ۔ اگر 500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 400 مرتبہ پڑھو، 400 نہیں پڑھ سکتے 300 پڑھو، 300 نہیں پڑھ سکتے 200 پڑھو، 200 نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ لو، تاکہ کم سے کم اتنا کل کہو کہ خدایا میں نے اپنی طرف سے کم کوشش تو کی۔ اب دوسرا نسخہ ہم نے آپ کو دیا، 1000 نمازیں، 1000 حاجتوں کا 2 رکعت نماز حاجت حضرت خضر کہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ کافرون اور 10 مرتبہ سورہ توحید دوسرے رکعت میں الحمد کے بعد، اور اس کے بعد نماز کے ختم ہونے کے بعد 3 ذکر آپ نے پڑھنے۔ پھر ہم نے کل آپ کو نماز استغفار یاد نہیں رہا، میں بتاتا جا رہا ہوں لیکن آپ عمل شاید نہیں کر رہے، آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ نماز استغفار آپ کو بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ بتائی تھی نا، تو پھر تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے، مدد کیجیے، مجھے احساس ہو کہ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ۔ نماز استغفار کا میں نے آپ کو فائدہ بتایا کہ کتنا فائدہ ہے، اور نماز استغفار جو ہے یہ سمجھیے ایٹم بم کا فارمولا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکلات، آیت اللہ بہجت نے کہا 10 دن اس پہ عمل کرو تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتوں اعضاء گناہ سے پاک ہوں، اور انشاءاللہ پیٹ میں حرام نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، پاؤں سے غلط جگہ پہ نہ جائیں۔ جب ساتوں اعضاء آپ کے صاف ہوں، پاک ہوں، اعضاء نکاح گناہ سے دور ہوں، تب کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ اب آج کا نسخہ جو سننا نہیں چاہتا، بلند ترین صلوات محمد و محمد، اور آج کا نسخہ جو سننا چاہتا ہے بلند ترین نعرہ حیدری۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ ان نسخوں پہ عمل کیجئے۔ میں آپ کو سمجھیے 1 سال کا کوٹا دے کے جا رہا ہوں، آپ پورے سال اس پہ عمل کرتے رہیے گا۔ اب آج کا نسخہ کمال کا نسخہ، اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، ایک ظالم نے رسول کو زہر دینا چاہا اور کھانے میں باورچی کو کہا کہ زہر ڈال دینا۔ رسول بھی تھے، رسول کے صحابی بھی تھے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے رسول خدا پر، کہا کہ یہ کھانا جو ہے زہریلا ہے لیکن کھا لیجیے گا، یہ کھانا زہریلا ہے لیکن کھا لیجیے گا، یہ ذکر پڑھ کر
یہ ذکر پڑھ کے پھر رسول خدا نے مولا علی کو کہا یہ ذکر پڑھیے، اور وہ ذکر پڑھا، بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مولا علی نے یہ ذکر پڑھا اور مولا نے بھی کھانا کھایا، مولا رسول خدا نے بھی کھایا، تمام اصحاب نے کھایا، کوئی شہید نہیں ہوا۔ اچھا جو ظالم کافر تھا نا، مشرک جس نے زہر ڈالا تھا، اس نے سمجھا لگتا ہے باورچی زہر ڈالنا بھول گیا، بعد میں اس نے سارے ساتھیوں کو بلایا، آؤ مل کے کھاتے ہیں، یہ نہیں مرے تو ہم بھی نہیں مریں گے۔ مگر انہوں نے دعا پڑھی تھی، انہوں نے دعا تو نہیں پڑھی تھی، اور کیا ہوا؟ نہ صرف دعا نہیں پڑھی تھی، یہ دشمن تھے، یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے۔ میں نے کہا دعا کا اثر کب ہوتا ہے؟ اب یہ دعا کس نے پڑھی؟ مولا علی نے پڑھی، رسول خدا نے سکھائی، جبریل نے سکھائی، خدا نے سکھائی۔ اب ساتوں اعضاء جب انسان کے پاک ہوں تو زہریلے کھانے پر بھی دعا پڑھ کے کھانا کھائے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب کل سے آپ ایسے نہ کریں، ٹرائی کریں کہ مولانا صاحب ہم جا کے زہر اٹھاتے ہیں، یہ دعا پڑھ کے کھاتے ہیں، پہلے ساتوں اعضاء صاف کرو، اور اگر جان بوجھ کے انسان ایسے زہر کھائے تو اللہ کہے گا بے عقلوں کو میں بچاتا بھی نہیں، چلے جا۔ یہ عقل مند کے لیے فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اب ان ظالموں نے کھایا، وہ سارے فی النار ہو گئے۔ تو آپ یہ عادت ڈالیے، بچوں کو سکھا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا کھائیں، اور یہ انشاءاللہ دعا پڑھ کے جب کھانا کھائیں گے تو جتنے مختلف فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہیں، لوگ اکثر ہاسپٹل جاتے ہیں کیا ہوا فوڈ پوائزننگ، تو ان سے نجات ملے گی، اور اللہ انشاءاللہ اس طرح کی جو شکم کی معدے کی بیماریوں سے انشاءاللہ اس کے صدقے میں نجات دے گا۔ اب جو تھک گیا ہے بلند ترین صلوات، اور جو نہیں تھکا اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد وعجل فرجہم۔ بس الحمدللہ آپ نے نعرے لگا کے بتا دیا کہ ہم نہیں تھکے، کوئی 1 گھنٹہ اور انشاءاللہ سننے کو آپ تیار ہیں، کچھ ایسے نظر آ رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دی کہ ہمیں آتے بھی تقریباً کفایت بھائی نے کہا تھا کہ آپ 10 بجے ٹائم دیں، میں نے کہا میں 10 بجے پہنچ نہیں پاؤں گا کیونکہ ملتان سے آتے آتے ہمیں 10:30 تو بج ہی جائیں گے، لیکن پھر تقریباً ہم نے دیکھا 11:15 سے پہلے مشکل پہنچنے، جب کبھی تھوڑی وہاں مجلس جلدی ختم ہو جاتی ہے تو آج جیسے ہم 10:30 پہنچ گئے تو جلدی ہم نے شروع کر لیا، تو آپ اتنی دیر سے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، گھر چاہیے تکلیف نہیں، مجلس مولا میں جتنی دیر بیٹھو گے ثواب ہے، عبادت ہے، تو تکلیف نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ کو کل اور بھی کام ہوں گے تو انشاءاللہ زیادہ زحمت نہیں۔ یہ نسخے جو آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے، آپ کے فائدے کے نسخے، لیکن سب سے بڑا نسخہ میں نے کیا کہا؟ امام زمانہ سے قریب ہو جائے۔ خدا کی قسم سب مرنے والے ہو، آپ سب مر جاؤ گے، کوئی آپ میں بیٹھا ہے جو کہے میں کبھی نہیں مروں گا، بھائی میں تو یہاں ممبر پہ بول رہا ہوں میں بھی مر جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم شاید کل مر جاؤں، آپ کو معلوم ہے آپ رات سو کے صبح اٹھو گے، کسی کو نہیں معلوم، بھائی ہم سب مر جائیں گے۔ یہ دنیا کی جو بری عادتیں ہیں غیبت جیسی خطرناک، ان میں مبتلا رہ کے ایک انسان کی غیبت کر کے یہ نفس کی بیماری جو ہمارے اندر کبھی کبھار نظر آتی ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ آئیے محرم میں اس بیماری کو نکالیں۔ میں نے کہا یہ غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ، قتل ہے، قتل ایک انسان کی شخصیت کا۔ امام فرماتے ہیں اگر جو بے دلیل گناہ کرتا ہے شیطان اس کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ اگر غیبت کرنے والا توبہ کیے بغیر مرے سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور توبہ کر کے بھی مرے تو سب سے آخر جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ اپنے آپ کی ہے، اس نے اس سے معافی نہیں مانگی جس کی غیبت کی تھی۔ اب اگر وہ مر گیا تو اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے رد مظالم دے، اس کے لیے صدقہ دے، نیک اعمال میں اسے شریک کرے۔ اب صرف غیبت کرنے والے کا نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، معراج پہ گئے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن بڑے بڑے ہیں، لمبے لمبے ناخن، اور وہ اپنے چہرے کو کاٹ رہے ہیں اپنے ناخن سے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی سزا، نہ صرف یہ بلکہ روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی زبان کو اللہ لمبی کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ لمبی کر دے گا، اتنی لمبی کرے گا کہ پورے قیامت کے دن والے جتنے محشر میں لوگ ہیں سب اس کی زبان کو کچلتے ہوئے چلیں گے۔
سمجھ رہے ہیں یعنی کیا؟ یعنی زبان لمبی اتنی ہو جائے گی سارے قیامت والے اس پہ چلیں گے۔ علماء کہتے ہیں جانتے ہو یہ سزا کیوں ملے گی؟ کیونکہ آج مظفر گڑھ میں بیٹھا ہے زبان لمبی کر کے ملتان پھینکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی ملتان والے کی غیبت کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، بیٹھا مظفر گڑھ میں لاہور تک زبان پھینکتا ہے، لاہور والے کی غیبت کرتا ہے، کراچی والے کی غیبت، ایسے ہی تو کینیڈا تک زبان اپنی پھینکتا ہے، اس کی غیبت کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو سزا یہ ملے گی زبان لمبی ہو جائے گی اور سارے محشر والے اس کی زبان پہ چلیں گے۔ اتنی بڑی سزا۔ اور پھر آپ نے سنا یہ تو غیبت کرنے والے کی سزا، غیبت سننے والے کو یہ سزا ملے گی کہ غیبت سننے والے کو غیبت کرنے والے کی سزا سے 70 گنا زیادہ سزا ملے گی۔ اب صرف ایک دو سوالات آئے تھے کہ مولانا کیا سب کی غیبت حرام ہے یا بعض لوگوں کی کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب بولتی آپ نے بند کر دیے، کوئی تو غیبت کا رستہ نکالیے۔ اب دیکھیے غیبت کا رستہ ہے ہی نہیں، غیبت کرنے ہی نہیں ہے، لیکن اب کبھی کبھار ہوتا یہ ہے بھائی میں مظفر گڑھ آیا، میں نے بزنس کرنا یہاں پہ، اور ایک آدمی مظفر گڑھ کا ہے، میں اسے ویسے نہیں جانتا، آپ کا دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بھائی ہے، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ایماندار ہے یا معاملات میں کیسا ہے؟ تو یہاں پہ صرف اتنا جتنا میں نے پوچھا، یہ نہیں کہ میں نے پوچھا معاملات میں کیسا ہے، حساب کتاب میں آپ کا نماز بھی قضا کرتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، اس کا میں نے پوچھا ہی نہیں، صرف جتنا میں نے کہا بھائی معاملات میں کیسا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ میں معاملات میں اچھا نہیں ہے، اس سے احتیاط کریں۔ اگر اچھا نہیں ہے وہ بھی کیونکہ میں نے پوچھا، کیونکہ مجھے نقصان سے بچانا ہے۔ شادی کے معاملے میں بھی اسی طرح کہ میں اگر شادی کے معاملے میں نے کہیں سے کوئی رشتہ مانگا تو جناب اب میں نے آپ سے پوچھا بھائی یہ لڑکی کیسی ہے، تو آپ کہیں گے جی لڑکی ماشاءاللہ دیندار ہے، لیکن میں اگر پوچھوں حجاب وغیرہ اچھا کرتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں حجاب جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا نہیں کرتی۔ تو اتنا آپ نے بتانا ہے جتنا آپ سے پوچھا گیا، وہ بھی اس لیے کہ ایک انسان کو نقصان سے بچانا ہے، اس سے ایکسٹرا کوئی آپ نے باتیں اس کی نہیں بتانی کہ آپ نے سنا، اس سے ایکسٹرا اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کہی جو غیبت کے زمرے میں آتی ہے تو اس میں کیا سزا ملے گی؟ یہ ساری سزائیں جو آپ نے سنی کہ آپ کا عمل اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ آج ایک مومن نے سوال پوچھا، اس نے کہا مولانا صاحب اگر میں اس سے معافی مانگ لوں کیا میرے اعمال میرے اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں گے؟ جب میں نے پہلے غیبت کی تھی میرے اعمال تو چلے گئے، اب میں نے اس سے معافی مانگ لی کہ اعمال واپس آئیں گے۔ اچھا اب اس میں اس نے تو معاف کر لیا، اعمال واپس تب شاید آئیں جب آپ نے غیبت کی 10-20 لوگوں کے سامنے، اب وہ جو اس کی بےزتی کی نا 30-40 لوگوں کے سامنے، اسے جا کے سدھار کے آؤ، اسے ٹھیک کر کے آؤ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر شاید تمہارے اعمال بھی واپس آ جائے۔ بلند ترین صلوات۔ اب انشاءاللہ کل سے دوسری ایک نفس کی بیماری پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ ہر روز ایک نفس کی بیماری پہ گفتگو ہو، اور 10 دنوں میں 10 بیماریوں پہ گفتگو ہو جاتی، لیکن وقت کی قلت تھی، دیگر کئی موضوعات پر بھی گفتگو ہے، مصائب بھی ہیں، تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے ایک غیبت کا تقریباً میرے خیال میں موضوع 2 یا 3 دن تک ہمارے ساتھ چلا۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے اور کل سے ہر بیماری کو ہم صرف مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ۔ باقی کتنے دن باقی ہیں؟ 4 دن باقی ہیں مجلس کے، تو انشاءاللہ 4 دن انشاءاللہ کوشش کروں گا کم سے کم 4 خطرناک بیماریوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ باقی آپ کوشش کریں قلب سلیم کتاب خریدیے، پڑھیے، شہید دستغیب کی ہے، اسی طرح چہل حدیث امام خمینی کی پڑھیے، یہ بھی اردو میں موجود ہے، اسی طرح گناہان کبیرہ شہید دستغیب کی، یہ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اس میں آپ کو سارے سمٹمز نفس کی بیماریوں کے معلوم ہو جائیں گے، کیونکہ مجلس میں تو اتنا زیادہ آپ کو نہیں مل سکے گا جو کتاب کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا۔ آئیے امام زمانہ کے قریب ہونے کا نسخہ، گریہ 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 گریہ، بلند آواز سے گریہ، چینخ چینخ کے گریہ، امام زمانہ کے قریب ہونے کا بہترین نسخہ کہ آپ نے سنا 1 سال تک گریہ کرو، صبح بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی، امام حسین کے غم میں مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم مظفر گڑھ میں کتنے مومنین نے شروع کیا، لیکن اگر نہیں کیا تو کل سے شروع کرو، شاید تمہیں گریہ کرتے کرتے مولا کی زیارت ہو جائے۔ ایک مومن کہتا ہے میں نے اسی نسخے پہ عمل کیا، 1 سال تک میں روتا رہا، صبح اٹھتے ہی مولا حسین کے مصائب پہ روتا تھا، رات کو سونے سے پہلے مولا حسین کے مصائب میں روتا تھا۔ کہتا ہے 1 سال ہو گیا، آخری دن تھا، میں نے کمرہ بند کیا، اکیلا کمرے میں علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کہتا ہے اچانک
مجھے احساس ہوا میں اکیلا نہیں رو رہا، میرے ساتھ ایک اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اکیلا تھا، کوئی کمرے میں نہیں تھا۔ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا امام زمانہ ہائے ہائے کر کے رو رہے ہیں۔ زیارت ہوتی ہے نصیب۔ آئیے آج بھی کوشش کریں، گریہ کریں اور امام زمانہ کو بلائیں، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، تصور کیجیے کوفے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، سادات کا قافلہ آ رہا ہے اور آپ جیسے مسلم نے سلام کیا آپ بھی سلام کر رہے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب عزاداروں، آج اس مظلومہ بیوی کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں، جس بیوی کے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو میں تمہارے مصائب و مجالس میں آؤں، دو مصائب ضرور پڑھا کرو لوگوں، ایک میرے چچا عباس، ایک میری پھوپھی زینب۔ عزادارو، میری آقا زادی نے بڑی مصیبتیں دیکھیں، بچپنے سے مصیبتیں دیکھیں، لیکن آج بی بی کی سب سے بڑی مصیبت سنانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، بی بی چھوٹی تھی، بی بی نے دیکھا ظالموں نے نانا کو شہید کر دیا، نانا کی شہادت دیکھی، اور بی بی چھوٹی تھی، بی بی نے دیکھا نانا نے کاغذ قلم مانگا، صحابیوں نے نہیں دیا، ہائے ہذیان کی تہمت لگا دی، بڑا درد تھا، بڑی تکلیف تھی۔ ہائے، بی بی نے بچپنے میں اور بھی مصیبت دیکھی، کیا دیکھی؟ اور بی بی نے دیکھا ظالموں نے اماں زہرا کا دروازہ جلایا، اماں زہرا دروازے کے پیچھے تھی، ایک ظالم نے دروازے کو لات ماری، بی بی زینب نے اماں زہرا کی غربت دیکھی۔ عزادارو، بی بی نے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی زینب کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بلاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی ایک صندوق لے کر آ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ عزادارو، چھوٹی بی بی صندوق لے کر آئی، اماں زہرا نے صندوق کھولا، اولاد والو بی بی زہرا نے ایک کفن نکالا، زینب یہ تمہاری اماں زہرا کا کفن ہے، دعا کرو کوئی ننھی بچی اپنی ماں کا کفن نہ دیکھے۔ پھر بی بی نے دوسرا کفن نکالا، بیٹا 19 رمضان کو جب ظالم تیرے بابا کے سر پہ ضربت مارے گا، 21 رمضان کو جب بابا شہید ہو جائیں گے، یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ پھر تیسرا کفن نکالا،
بولا کہا جب ظالمہ او تیرے بھائی کو زہر دے گی یہ حسن کا کفن قدیمی مومنوں 3 کفن دکھائے گئے اب عزاداروں میں چپ ہو جاتا ہوں تم بتاؤ کیا ہوا عزاداروں بی بی زینب صندوق میں تلاش کر رہی ہے اور کوئی چوتھا کفن مل جائے مگر زینب کو حسین کا کفن نہیں ملا اماں نے اپنا کفن دکھایا بابا علی کا کفن دکھایا بھائی حسن کا کفن دکھایا اور میرے حسین کا کفن یہ ساری مصیبتیں بی بی زینب نے دیکھیں بڑی سخت مصیبتیں ہیں مگر جو مصیبت سنانے والا ہوں اس سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے اماں زہرا کی شہادت بی بی نے دیکھی مگر یہ مصیبت جو بتانے والا ہوں اس سے بڑی مصیبت ہے اور 21 رمضان کو بابا کی شہادت دیکھی ہائے بی بی یتیم ہو گئی مگر یہ مصیبت اس سے بڑی مصیبت ہے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے بھائی حسن کے اور جنازے پہ تیر برستے دیکھے مگر یہ مصیبت اس سے بڑی مصیبت ہے کربلا میں اکبر کی شہادت دیکھی مگر یہ مصیبت اس سے بڑی مصیبت ہے کربلا میں عباس کے بازو کٹتے دیکھے مگر یہ اس سے بڑی مصیبت ہے اور کربلا میں حسین کا سر نیزے پہ دیکھا مگر یہ اس سے بڑی مصیبت کیا مصیبت عزاداروں وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی اس بی بی کے سر سے چادر کا چھننا ہائے ہائے میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اماں زہرا کی شہادت سے بڑی مصیبت اب بابا علی کی شہادت سے بڑی مصیبت بھائی حسن کی شہادت سے بڑی مصیبت حسین کے لاش کے پامالی سے بڑی مصیبت اور سر سے چادر کا چھننا اور بازاروں میں جانا اور شرابی کی دربار میں جانا سب سے بڑی مصیبت زینب کی ہے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کی قبولیت کا وقت ہے خدایا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے بی بی زینب کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ امام زمانہ کا جل ظہور فرما یا صاحب الزمان مولا 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 جان بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک
خدایا امام زمانہ کا جل ظہور فرما، خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت، مودت، اطاعت، زیارت نصیب فرما۔ خدایا خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کی مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔